اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق فرمایا کہ روز محشر اگر کوئی کافر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے زمین بھر بھی سونا دے دے، یعنی روئی زمین بھر جائے سونے سے اور یہ سارا اس کی ملکیت میں ہو، اور وہ اپنی جان خلاصی کے لیے، دوزخ سے چھٹکارے کے لیے فدیہ کر دے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ دارالعمل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اور مذکورہ آیت میں پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے صدقہ اور خیرات کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے تو اس دنیا میں دو، دنیا کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر جو صدقہ ہوگا، جو خیرات ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، صدق کے دل سے اگر وہ رسا کرتے ہیں اثار ثواب کے طور پر، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی ملکیت تو نہیں ہے نا۔ پھر لوگ کہاں کرتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے تو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال کا وارث ہے، اپنے مال کا مالک ہے، تو ملکیت کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں حاصل کر پاؤ گے، لن ہرگز نہیں، تم لوگ، نالو حاصل کر سکو گے، اور واو آخر میں واو ہے، یہ جمع کے لیے نہیں، تم سب، ہرگز تم سب حاصل نہیں کر سکتے ہو البر، نیکی کو، احسان کو، بھلائی کو، اور جنت کو، اور اللہ کی رحمت کو۔ یہ مختلف معنی ہیں بر کے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، احسان کرنے کو کہتے ہیں، بھلائی کرنے کو کہتے ہیں، جنت کو بھی بر کہتے ہیں، رحمت کے نزول کو بھی بر کہتے ہیں، اور ایک لفظ بر ہے اور ایک لفظ بر ہے۔ بر اللہ رب العالمین کا بھی اسم گرامی ہے، انہ هو البر الرحیم، اور اگر اس بر انسانوں کے، بندوں کے، مخلوقات کے حق میں ہو تو پھر اس کی جمع ابرار بھی ہے، نیک لوگ۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار، نیک لوگ لفی نعیم، ضرور جنت جائیں گے۔ اور اسی طرح کھلے میدان، بڑے وسیع میدان کو بھی بر کہہ سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے البر حسن الخلق، بر کیا ہے؟ بر حسن خلق کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، اچھی عادتوں کو بر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وبرم بوالدتی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وبرم بوالدتی، میری والدہ محترمہ پاکیزہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، منزہہ ہیں، عفیفہ ہیں۔ تو یہ سب بر کے معنی، بر کے معنی ہے۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے البر، نیکی کو، نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو۔ ہاں، اعلیٰ مرتبے کو، نیکی تو مل جاتی ہے کسی بھی صورت میں، اگر آپ کی کوئی ناپسندیدہ چیز ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دو گے، صدق کے دل سے دو گے، کیونکہ اصل دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کی ناپسندیدہ چیز بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہاں مراد بر کا جو اعلیٰ مقام ہے،
اعلیٰ مقام تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم کہو کہ میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ خدا کے نزدیک کہلاؤں، اللہ مجھے بروں کا سردار بنائے اور بروں میں شامل کر دے، وہ جو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان میں شامل ہونے کے لیے پھر تم حاصل نہیں کر سکو گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچو، مما ان چیزوں میں سے تحبون جن کو تم پسند کرتے ہو، جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، یعنی اپنی محبوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، تب تم بر کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکو گے۔ ایسی معمولی اور گندی چیزیں۔ اچھا، یہاں صدقات نافلہ یا صدقات مفروضہ جو فرض ہیں، واجبہ ہیں، صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہیں، مراد وہ بھی ہے کہ یعنی جب زکوٰۃ دو بھی تو اعلیٰ چیز دیا کرو، گندی چیز، گندہ مال مت دیا کرو۔ اسی طرح ویسے ہی صدقہ اور خیرات کرتے ہو تو صدقہ اور خیرات میں بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دیا کرو، تب تم بر کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکو گے، نہیں تو نہیں حاصل کر سکو گے۔ تو یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ بر سے مراد صرف مال نہیں ہے، بر سے مراد تمام اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کو نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز زیادہ پڑھا کرے۔ ایک شخص کو روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے تو وہ روزہ زیادہ رکھ لیا کرے۔ ایک شخص کو عمرہ اور حج سے شغف ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی روزے اور عمرے کے لیے وقف کر دے، حج کے لیے وقف کر دے۔ ایک شخص کو جہاد زیادہ پسند ہے تو پھر اپنے اوقات زیادہ جہاد میں صرف کر دے۔ تو صرف مال کے لیے نہیں ہے، تمام اعمال کے لیے ہے کہ آپ کو جو عمل زیادہ پسند ہے اس کو زیادہ اللہ کی راہ میں وقف کیا کرو۔ اللہ رب العالمین تم کو ابرار میں شامل فرما دیں گے، اور ابرار کا وعدہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ تو جنت میں ہیں، ان کا ٹھکانہ کنفرم ہے، جنتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر کے اعلیٰ مقام کو، نیکی اور احسان کے اعلیٰ مقام کو، اللہ کے نزدیک قربت کے اعلیٰ مقام کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک تم اپنے مال میں سے اعلیٰ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی بھائیو۔ ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تمام صحابہ کرام کو چن چن کے اس زمانے پیدا فرمایا ہے اور ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ ہمارے جو سب سے بڑا ولی اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے دھول کو بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، بہت اونچی ہے۔ وہ تو انتظار میں ہوا کرتے تھے کب اللہ کا کوئی نیا حکم آتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ ہاں، وہ ایسے عظیم لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا ایک باغ تھا بیرحا کے نام سے، باغ تھا، بڑا پسندیدہ باغ تھا۔ اس باغ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار جایا کرتے تھے، وہاں تھوڑی دیر راحت فرمایا کرتے تھے اور وہاں اس کے کنویں سے پانی نکال کے وضو فرمایا کرتے تھے اور پھر آ جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ معیار کو اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ رہی ہے میرا پسندیدہ مال میرا یہ والا بیرحا والا باغ ہے،
جو مجھے بہت پسند ہے، میرے تمام مال میں سے زیادہ یہ مجھے پسند ہے، تو آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، آپ کے حوالہ کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے صحابہ کرام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیا زبردست فرمایا، بخ بخ ذاک مال رابح، واہ واہ، کیا زبردست قسم کا سودا کر رہے ہو ابو طلحہ، بالکل تیرا سودا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو قبول ہے، اللہ آپ نے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں دے دیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بر بنا دیا اور بروں میں شامل فرما دیا ہے، ابرار میں ہو گئے ہو۔ ان سے لے کر پھر جناب کیا فرمایا چلو اب تم نے تو صدقہ کر لیا نا، اب تو آپ کے قبضے سے، آپ کی ملکیت سے یہ باغ چلا گیا، ابھی آپ ایسا کرو، میرا حکم ہے، جاؤ اپنے چچا زاد بھائیوں میں جو غریب ہیں ان میں تقسیم کرو اس باغ کو۔ پھر جا کے انہوں نے اس کو تقسیم کیا، اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو انہوں نے فوراً کہا، اللہ کے رسول میری ایک محبوبہ ہے، میری ایک کنیز ہے، میری ایک باندی ہے جو مجھے سب میرے مال میں سے زیادہ پسند ہے، وہ جب یہ آیت اتری تو فرمایا کہ سب میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی خاطر۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، ان کے پاس بھی ایک رومی باندی تھی، بہت خوبصورت، بہت پیاری سی، تو یہ آیت کریمہ اترتے ہی اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اس رومی کنیز اور باندی کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا، بڑا خوبصورت، بڑا دوڑنے والا، بڑا طاقتور اور لڑاکو، تو جناب وہ لوگ بھی اس گھوڑے کی بڑی تعریف کرتے تھے، سبیل نام تھا اس کا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا میرا گھوڑا جو مجھے سب سے زیادہ میرے مال میں پسند ہے اور سب اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان سے لے لیا، قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد ان کے بیٹے کو اسامہ بن زید کو دے دیا کہ بیٹا یہ لے جاؤ، اور جیسے گھوڑا مشہور و معروف ہے اسی طرح تم نے بھی مشہور و معروف مجاہد بننا ہے، اور وہ مجاہد بن گئے پھر، سبحان اللہ۔ اسی طرح تو جیسے میں نے کہا کہ غیر پسندیدہ چیز اگر انسان دے دے تو ثواب اس کا بھی ہے، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ معیار سے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف مال نہیں، باقی انسان کے جو اعمال ہیں، عادات ہیں، اطوار ہیں، وہ اگر اس کو پسند ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت میں بھیج دیا۔ اسی طرح جناب ایک بندے کے واقعہ ہے، وہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے گدھے کو دیکھا، زخمی گدھا، وہ پیٹھ پہ بڑا زخم تھا، اس میں 2 کوے بیٹھے ہوئے تھے، وہ چونچ مار کے اس کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اس نے دیکھا، اس بندے نے، اس نے جا کے اس زخم کووں کو ہٹایا، زخم کو صاف کر دیا اور اپنی پگڑی اتار کے اس کو باندھ دیا، اور جب آگے نکلا تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی کہ میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے بڑا اچھا عمل کر دیا۔ ہاں، رحم دلی بڑی زبردست چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں ہے کہ وہ کھانا کھا رہی تھی، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث تو بخاری اور مسلم کی احادیث ہے نا، تو متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ایک عورت تھی، کھانا کھا رہی تھی، آخری نوالا تھا، ایک شخص نے صدا دی بھوکا ہوں، تو اس نے بس وہ منہ میں نہیں ڈالا، بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ ان کو دے دو۔ اس نے جا کے، بیٹے نے جا کے دے دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور تو آ گئے لوگ، بچے آ گئے
کہ آنٹی جی محترمہ آپ کے بچے کو تو بھیڑیا لے گیا۔ وہ روتی چیختی چلاتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی، اور جب پہنچی پہاڑ پہ، دیکھا کہ فرشتہ نما شخص ہے، سفید لباس میں ملبوس ہے، ڈنڈا ہاتھ میں لیا کھڑا ہے، اور بچہ اس کے ہاتھ میں۔ کہا مت ڈرو خاتون، مت ڈرو مت ڈرو، تیرا بچہ میں نے بھیڑیے سے لے لیا ہے، یہ ہے تیرا بچہ، لے جاؤ۔ تو وہ بڑی خوش ہو گئی، اور ساتھ کہا اپنا تعارف تو کرو، کون ہو آپ؟ اتنا بڑا نیکی کا کام میرے ساتھ کیا کہ میرے بچے کو چھڑوایا بھیڑیے سے۔ تو کہا میں تیرا وہ نوالا ہوں جو تو نے اللہ کی خاطر ایک فقیر کو صدا دینے والے کو دیا تھا، آج وہ تیرا نوالا تجھے کام آیا، میں وہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دیا کرے، کنجوسی سے اور بخیلی سے کام نہ لے۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ سخی کا ٹھکانہ جنت ہے، بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا سخی بنا کریں، اور جو اللہ نے آپ کو توفیق دی، ضروری نہیں کہ اپنا سارا مال مت دیا کریں۔ سارا مال دینا بھی علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی سارا مال جب دو گے تو پھر اپنے گھر بار کو کیا کھلاؤ پلاؤ گے۔ ہاں اللہ کی راہ میں دیا کرو جتنا ہو سکتا ہے، اس میں توفیق۔ اگر ایک شخص کروڑ پتی ہے تو اسی حساب سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اور ایک شخص اگر غریب ہے تو جتنی توفیق ہے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ لازمی ہے، صدقہ کیا کرے۔ صدقہ تو رد البلا، یہ مصیبتیں ٹالنے والا صدقہ ہی تو ہے۔ آج کل اللہ معاف کریں، سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، صدقہ کریں مصیبت ٹل جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے نیکی کے اعلیٰ مقام کو۔ نیکی تو گندی سے مراد عام جو انسان کے گھر میں جو چیز فارغ بھائی میرے لیے فارغ ہے، میرے جوتے ہیں، میری چپل ہے، میری چادر ہے، میری جوڑا ہے، اور چیز ہے، اور بھی جیسے آج کل چیزیں ہوں، واشنگ مشین ہے، فلان ہے، فریج ہے، فارغ ہے، دے دو کسی غریب کو، اس کا کام ہو جائے گا آپ کے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، بہت ملتا ہے۔ لیکن نیکی کا جو معیار اعلیٰ معیار ہے، اس کے لیے پھر اپنی پسندیدہ چیز دیا کرو۔ فرمایا ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے نیکی کو، یا نیکی کے اعلیٰ مقام کو، حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچو مما ان چیزوں میں سے تحبون جو تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ یہ مما من تبعیضیہ، یعنی اپنی ساری پسندیدہ چیزیں نہ دو، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے دے دو۔ فرمایا وما تنفقوا جو تم خرچتے ہو، من شیء کوئی بھی چیز تم خرچتے ہو، فإن اللہ بہ علیم تو یقیناً اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تیری نیت کو جانتا ہے کہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے چیز دے رہا ہے یا دکھاوے کے لیے دے رہا ہے۔ ہاں سب کچھ اللہ ہوتا ہے، تمہاری نیت خالص ہے یا تیری نیت میں فطور ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی صدقہ کریں، جب بھی کوئی خیرات کریں، اللہ کی خاطر کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ ہاں جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تماشا دیکھ رہے ہوں گے، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ، ان میں سے ایک یہ بندہ ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔